اگر ہم نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتے تو بھائیو ایمان ختم ہے، پھر اسلام ختم ہے، پھر ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں، پھر ہم رب کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ ثلاثون کذابون نبی علیہ السلام کے زمانہ میں نبوت کا اعلان کرنے والا سب سے پہلا ملعون اسود انسی، اب اس نے اعلان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اسے بتاؤ اگر اپنی جان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو پھر ہماری نبوت کا انکار کرو اور اپنی نبوت کا انکار کرو، تم جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہو، کیونکہ اللہ نے بذریعہ نبوت بتایا تھا ثلاثون کذابون 30 جھوٹے نبوت کا اعلان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ اقرار کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہے، صناعی یمن کے اندر یہ بندہ اب نبوت کا جھوٹا پہلا دعویٰ کرنے والا اسود انسی فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے ذریعے اللہ کا الحاکمین نے اس جھوٹے کذاب کو واصل جہنم کر کے پہلے جھوٹے مدعون نبوت کو جو ہے اللہ نے جہنم میں واصل کر دیا۔ اسود انسی، دوسرا کذاب مسلمہ، اس نے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے علاقے کے اندر سمامہ کے علاقے میں یمامہ کے اندر لوگوں کو دعوت اسلام دیتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا حلقہ کافی بڑھ چکا ہے، لوگ میری بات سنتے ہیں، مجھے بات کرنا آتی ہے، خطابت کا شاہ سوار بن چکا ہوں، لوگ اس کی بات کو فالو بھی کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، کہا یہ عرب کی سرزمین میرے اور آپ کے لیے ہے، اس میں آدھی جگہ پہ حکومت آپ کی ہوگی، آدھی میں میری ہوگی، وہاں آپ نبی ہیں مدینہ میں، یہاں یمامہ میں میں نبی ہوں، لہذا آپ میری اس بات کو تسلیم کر کے، آپ کے قریشی لوگ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، باقی میرے علاقے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے نبی مان رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو منع کریں، میرے خلاف اپنی زبانیں نہ چلائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے خط لکھ کے بھیجا، کہا کہ میرے پاس اس وقت جو ہے کھجور کی ایک ٹہنی موجود ہے، تو عرب کی بات کرتا ہے، تو پوری دنیا کی بات کرتا ہے کہ آدھی میری آدھی تیری، میرے پاس ایک کھجور کی خشک ٹہنی ہے، اگر تو کہتا ہے کہ اس کے اوپر بھی آدھا تصرف تیرا ہے تو میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میں اللہ کا جانشین ہوں، میں اللہ کی طرف سے نامزد پیغمبر اور رسول ہوں، اس دنیا کے اوپر میری بھی حاکمیت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، لہذا تو اس بات سے باز آ جا۔ لیکن وہ باز نہیں آیا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر تیسری عورت سجا، اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا، جھوٹا نبوت کا اعلان کرنے والی، ان دونوں نے پھر آپس میں نکاح بھی کر لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ذریعے انہیں دعوت اسلام دیتے رہے، فرمایا اگر وہ لوگ فمن تولی بعد ذلک، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جاتے ہیں، فاولئک هم الفاسقون، اللہ کا اعلان ہے کہ وہ مرتد ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں، لہذا ان کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نبوت کا دعوے دار طلحہ، اس کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر بھیجا، کہا جائیں اسے پہلے بتائیں، اسے دعوت اسلام دیں جو میرے نبی کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے انہیں کہنا ہے اگر اللہ کے بندے اللہ کی توحید پہ اقرار کر لیتے ہیں، نبی کے نبی اور خاتم النبی ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں، تو لہذا تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تم سے ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر نہیں مانتے پھر جزیہ کی بات کرو، اگر نہیں مانتے پھر تیسرا آپشن یہ ہے آ جائیں قتال کر لیں۔ اس نے نہیں مانی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب مسلمہ کذاب کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 13,000 کے قریب صحابہ کرام کو بھیجا، اتنا بڑا لشکر، کیونکہ مسلمہ کذاب جو ہے اس کے ماننے والے بھی کافی دور دراز تک پھیل چکے ہیں، وہ 40,000 کا لشکر لے کے میدان میں آتا ہے، سامنے 13,000 صحابہ، کون صحابہ جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، کہا ان جیسا ایمان تم لے کے آؤ، اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں اس ایمان کی غیرت یہ ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا جب تک وہ موجود ہے ایمان والوں کو سکون آ سکتا؟ 1200 صحابہ نے جنگ یمامہ کے اندر
جس میں سے 700 صحابہ وہ تھے جو بہترین قاری قرآن بھی تھے، بہترین حافظ قرآن بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ کیوں دیا؟ کیونکہ بھائیو بات اب خاتم النبیین کے تحفظ کی تھی، مسئلہ ختم نبوت کی تھی۔ آج بھی دیکھیں ہمارے زمانے میں بھی ایک جھوٹے مدعے نبوت کا فتنہ ہمارے سروں پہ سوار کیا جا رہا ہے اور ہمارے سروں پہ تھوپا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر گرداسپور کے علاقے میں قادیان کے گاؤں کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جو 1840 میں پیدا ہوتا ہے، ہر میدان میں ناکام ہونے والا، باپ نے پڑھنے بھیجا نہیں پڑھ سکا، باپ نے کام پہ بھیجا نہیں سیکھ سکا، باپ نے وکیل بنانے کی کوشش کی نہیں بن سکا، ہر میدان میں جو ہے ناکامی اٹھانے والا وہ بندہ، اب اسے پتا ہے کہ میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں، پہلے مسلمانوں کے پاس جو ہے اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے غیر مسلموں کے خلاف ایک کتاب لکھتا ہے، برائین احمدیہ، 550 صفحات کے اوپر یہ کتاب۔ اب لکھنے کا مقصد یہ تھا، اب بندہ وہ ہے جسے نہ قرآن آتا ہے، بندہ وہ ہے جسے نہ میرے نبی کا فرمان آتا ہے، یہ بندہ وہ ہے جسے نہ تفسیر آتی ہے، یہ بندہ کون ہے جسے نہ فقہ آتی ہے، وہ بندہ جو ہر میدان میں ناکام ہونے والا ایک کتاب لکھتا ہے۔ اس نے لکھنا کیا تھا؟ جھوٹ کا پلندہ تھا۔ اب اس نے مسلمانوں میں اپنا صرف نام پیدا کرنے کے لیے اب 550 صفحات کی کتاب لکھی۔ لوگوں نے کہا واہ واہ جی بلے بلے، اس نے تو بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ یہ کب کا زمانہ ہے جب چھوٹی سی کتاب لکھنے کے اوپر بھی لوگ جو ہے بڑی داد دیا کرتے تھے۔ اس نے تو 550 صفحات کی کتاب لکھ دی۔ اب اس کے اندر لکھا کیا؟ اس نے اتنا جھوٹ لکھا جس کی وجہ سے عیسائی جو ہے شدید غصے میں آتے ہیں، آریائی خاندان شدید غصے میں آتے ہیں، پھر وہ اس کے خلاف براہین کے نام سے کتابیں لکھتے ہیں جس میں نعوذ باللہ من ذالک وہ ہمارے رب کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ مرزا غلام احمد قادیانی جاہل آدمی جو کذاب ہے، ملعون ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ پھر آگے چل کے اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے عیسائیوں کی ہمدردیاں حاصل کی، کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اور بھی کتابیں لکھ سکتا ہوں۔ اب کتابیں لکھی جس کے اندر عیسائیوں کی جو ہے اس نے ہمدردیاں حاصل کی، اور پھر آگے جا کے سب سے پہلا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ میں نے قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجنا ہے، حالانکہ ان کا بھیجنا بھی بطور امتی کے ہونا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، بطور نبی کے نہیں آنا۔ اب یہ کہتا ہے کہ لوگوں اللہ نے جو قرآن میں مسیح کا ذکر کیا ہے وہ میں ہوں۔ اب اس طرح کی جھوٹی باتیں، جھوٹے دعوے، جھوٹے نعرے کبھی لوگوں کے سامنے کہتا ہے اس صدی کا مجدد میں ہوں۔ مجدد کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہر صدی کے اندر ایک شخصیت کو ایسا پیدا فرمائے گا جو دین اسلام کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ زمین پہ پھیلانے کے لیے سر توڑ کوشش کرے گا، اور اس کی محنت کاوش ایسی ہوگی پوری زمین کے اوپر جو ہے اسے اسلام اور ایمان کے نام سے یاد کیا جائے گا، اور میں ایسا بندہ اس صدی کا مجدد ہوگا۔ کبھی کہتا ہے میں اس صدی کا مجدد ہوں، ادھر عیسائیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں۔ اب لوگ اس سے دلیل مانگتے ہیں، پاس دلیل کوئی بھی نہیں ہے، لوگ اس سے ثبوت مانگتے ہیں، پاس ثبوت کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اور آگے چل کے 1901 کے اندر اس نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کون بندہ؟ جو ہر میدان میں ناکام ہوتا آ رہا ہے، ہر میدان کے اندر اس کے اوپر لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو پتا ہے، صاحب بصیرت اور صاحب علم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ اور جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو لدھیانہ کے اندر سب سے پہلے 3 مسلمان موحدین علماء، تینوں بھائی تھے اور عالم دین تھے، انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ اس صدی کا کذاب اور جھوٹا نبی ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کے حقائق رکھے۔ بھائیو اتنا جھوٹا، اتنا کذاب، ایسی فضول اور عقل سے دور دلائل دینے والا اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا میں ہی اللہ ہوں،
اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں رب کی بیوی ہوں، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ان کا پیدا ہونے والا بیٹا میں ہوں، کبھی خود کو رب کا بیٹا بنا رہا ہے، کبھی رب کی بیوی بنا رہا ہے، کبھی خود کو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور پھر لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ لہٰذا اب چونکہ اللہ نے مجھے نبی کا معاون بنا دیا ہے، میرے اوپر کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن میرا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، لہٰذا اب تم مجھے بھی نبی اور رسول مان لو۔ تو بھائیو، اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج سے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کافی دیر سے یہ بل رکھا گیا تھا کہ یہ مرزائی جنہیں 1973 کے آئین کے مطابق غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، انہیں اقلیت قرار دیا گیا تھا، یہ اپنی عبادت گاہوں کے باہر جو ہے مسلمان نہیں لکھ سکتے، مسجد نہیں لکھ سکتے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، یہ وہاں احمدیہ لکھ سکتے ہیں، مسجد نہیں لکھ سکتے۔ 1973 کے آئین کے مطابق انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا، لیکن آج جو ہے ریاست پاکستان کے اندر اس فتنے کو دوبارہ ہوا دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ انہیں اجازت ہے کہ اپنی عبادت گاہوں کے باہر مسجد بھی لکھ سکتے ہیں، وہاں رہ کے اپنے مذہب کی تشہیر بھی کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کو پھیلا بھی سکتے ہیں، لہذا انہیں قانونی تحفظ اور قانونی اجازت ہے۔ تو بھائیو، اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم مومن رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا الحاکمین نے جو عالم ارواح میں اقرار مجھ سے اور آپ سے، نبیوں رسولوں سے لیا، اور اللہ نے جو قرآن کے اندر واضح طور پہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس اقرار کے اوپر پکا رہنا چاہتے ہیں تو خود بھی اس عقیدے کو سمجھنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتانا ہے کہ میرے نبی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا ہمیں اس کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دلائل پرکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف مائل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کے اوپر اور نبی کے فرمان کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہم بغیر شک شبے کے کہہ دیں ثلاثون کذابون، یہ جھوٹا ہے، یہ لعنتی ہے، اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ بھائیو، آج کے زمانہ کا سب سے بڑا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کا الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی تھی کہ نبی آپ کے اوپر آپ کا اغیار، آپ کا دشمن غلبہ نہیں پا سکتا، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میرے جو اندر کی سازشیں ہوتی ہیں، اندر سے جو منافقتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کا سد باب بھی کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ منافقین ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ لعنتی ہیں، یہ دین اسلام کی صفوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی باتیں مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں، لہذا نہ آپ ان کے عقلی دلائل سنیں، نہ ان کے نقلی دلائل سنیں، نہ ان کی کتابیں پڑھیں، بلکہ پڑھیں کیا؟ رب کا قرآن پڑھیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان پڑھیں، جس کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے اللہ کا الحاکمین نے مجھے اور آپ کو بالکل واضح طور پہ کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیونکہ بھائیو، غیرت ایمان یہی ہے، ہم صرف قرآن اور نبی کے فرمان کے ساتھ چمٹے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں اور اس پر عمل کرنے کی رب کے حضور دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ان دونوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔